دنیا بدل چکی ہے. بدلی ہوئی اس نئی دنیا کا نظام ویسٹرن ورلڈ سے کنٹرول کیا جا رہا ہے. مشرقی دنیا اسپیشلی مسلمان ممالک کے لیے نئے چیلنجز پیدا ہو چکے ہیں. ہم اس ریالٹی سے انکار نہیں کر سکتے کہ جو کچھ ویسٹرن کنٹریز میں پیدا ہوتا ہے وہ چند برس بعد ہمارے یہاں بھی عام ہو جاتا ہے. ہم نے ویسٹ سے صرف برگر اور پیزا ہی نہیں لیا ہے بلکہ ان کے ورلڈ ویو کو بھی ہم تیزی کے ساتھ قبول کرتے جا رہے ہیں. کولونائزیشن صرف ہماری معیشت، سیاست اور معاشرت پر انویژن کر کے خاموش نہیں ہوئی بلکہ ہماری ریلیجیس آئیڈینٹی پر بھی غلبہ حاصل کرتی جا رہی ہے. پاکستان میں استعماریت کا سب سے مؤثر ہتھیار ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم ہے اور یہی سسٹم ہمارے سامنے موجود سب سے بڑا چیلنج ہے. سائنس ہیز پروڈیوس اے ہول نیو سویلائزیشن جس کا اپنے ایک ایجوکیشن سسٹم ہے اور یہی سسٹم اس وقت دنیا پر راج کر رہا ہے. مسلمان بھی اسی سائنسی دور میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اب ہر شعبہ تعلیم سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کے تحت قائم کیا جا رہا ہے. یہاں تک کہ سماجی علوم بھی سوشل سائنسز کہلاتے ہیں بلکہ بعض لوگ تو اسلامی علوم کو بھی اسلامک سائنسز کہنے لگے ہیں. لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ سائنس ایک اسٹوڈنٹ میں کیسا مزاج پیدا کرتی ہے. سائنس ہر شے کو آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹیشن کی بنیاد پر برتنا سکھاتی ہے اور اسی وجہ سے اسٹوڈنٹس کا مزاج بن جاتا ہے کہ وہ ہر معاملے میں سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ اور سائنٹیفک ایویڈنس کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں کیونکہ سائنس کا مزاج ہے کہ ہر بات پر سوال اٹھایا جائے اور بغیر ثبوت کے کچھ قبول نہ کیا جائے. ویسٹ نے اپنے ورلڈ ویو سے خدا کا تصور نکال دیا ہے. ایسے میں جب ہم مغربی ورلڈ ویو کے تحت اس کے ایجوکیشن سسٹم کو اپنے یہاں امپوز کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمارے اسکول، کالج، یونیورسٹی کے طلبہ بھی دین، عقیدے اور ایمان کو آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹیشن کے تحت پرکھنے کو لازمی قرار دیں گے. ہمارے طلبہ کے ذہنوں میں وہ کویسچنز ڈالے جا رہے ہیں جو ایمان کے لیے خطرہ ہیں. Why can't we see God if there is one? Who created the creator? What is the scientific evidence for resurrection after doomsday? قرآن کہتا ہے اللہ نے ایک مرد اور ایک عورت سے انسانوں کو پیدا کیا. بایولوجی پڑھاتی ہے کہ لائف ایک کاسمک ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں پیدا ہوئی. قرآن بتاتا ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان 6 دن میں تخلیق فرمائے. فزکس کہتی ہے کہ زمین و آسمان بننے میں بلینز آف ایئرز لگے. اس نظام میں پڑھنے والا ایڈمٹ کرنے لگتا ہے کہ انسان کے وجود کا مقصد اللہ کی رضا نہیں بلکہ ساری دنیا کے انسانوں کو خوش رکھنا ہے. اس کا فیتھ بن جاتا ہے کہ انسان اپنے جسم کا مالک ہے اور اس پر اس کی مکمل مرضی ہونا ڈیمانڈ آف نیچر ہے. وہ یقین کر لیتا ہے کہ مرد اور عورت ہر لحاظ سے برابر ہیں، حتیٰ کہ گواہی اور وراثت جیسے احکام میں بھی وہ ایکولیٹی کو ماننے لگتا ہے اور احکام کا انکار کرتا ہے اور اسے بیسک ہیومن رائٹ قرار دیتا ہے. آہستہ آہستہ وہ اللہ کی ذات، انبیاء، رسل، آسمانی کتابوں، فرشتوں، تقدیر، مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار کر دیتا ہے. بیکاز آل آف دس کین ناٹ بی پروون بائی دا لمیٹڈ لاز آف سائنس. اور جب ایسا اسٹوڈنٹ اپنے ان آئیڈیاز کو اپنے گھر والوں کے سامنے بیان کرتا ہے اور ان سے اسلام کے بارے میں کویسچن کرتا ہے تو وہ اپنی لا علمی کی وجہ سے کوئی جواب نہیں دے پاتے. ان کو ماڈرن ورلڈ کے آرگیومنٹس کا علم ہی نہیں ہے. وہ نہیں جانتے کہ ایکولیٹی یعنی نظریہ مساوات کے عقائد کیا ہیں. ان کو معلوم نہیں ہے کہ فریڈم یعنی آزادی کا مغربی نظریہ کیا ہے. ان کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ ہیومن رائٹس کا نعرہ اللہ کے بنائے ہوئے حقوق العباد سے کس بری طرح ٹکراتا ہے اور انسانی حقوق کے نام پر ورشپ آف سیلف یعنی نفس پرستی کی کھلی دعوت کو کس طرح دنیا میں عام کرتا ہے. جب اسٹوڈنٹ کو جوابات نہیں ملتے تو اس کی نظر میں اپنے اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے پروفیسر کی حیثیت علماء اور والدین سے بہت زیادہ بڑی ہو جاتی ہے اور ایک مسلمان گھرانے کا بچہ مغرب کے پیدا کیے ہوئے ڈاؤٹس کا شکار ہو جاتا ہے. ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم کی فری تھنکنگ اور کریٹیکل تھنکنگ کا پروڈکٹ یہ ہے کہ آج مسلمان گھرانوں کے نوجوانوں کی بڑی تعداد ہے جو اسلام کی طرف سے شک میں مبتلا ہو چکی ہے. He is ashamed of his Islamic identity. وہ اسلام کو اپنی پرسنل لائف، چند پریکٹسز اور عبادات تک لمیٹڈ رکھنا چاہتا ہے اور یہ وہ رویہ ہے جو آگے جا کر ایتھزم کی بنیاد بنتا ہے. کچھ لوگ مدارس کو پریفرنس دیتے ہیں اور کچھ اسکول، کالج اور یونیورسٹی کو تاکہ لوگ پڑھ لکھ کر جابز حاصل کر سکیں. اس طرح وہ خود اپنے ہاتھوں سے مسلمانوں کو 2 سیگمنٹس میں تقسیم کرنے میں ملوث ہو جاتے ہیں.
سوال یہ ہے کہ کیا یہ آبجیکشنز، یہ اعتراضات نئے ہیں؟ بالکل نہیں۔ کیا ان سوالات کے جوابات موجود نہیں؟ 100% موجود ہیں۔ مسلم تھیولوجینز اور علماء نے 1000 سال پہلے ایسے تمام جوابات کے مکمل علوم بیان کیے، لیکن ہم اپنے علم سے دور ہو چکے ہیں۔ سوال یہ کہ ہم اپنی نسلوں کو سائنس کے نام پر پیدا ہونے والی ایگنوسٹسزم اور ایتھزم کا شکار بننے دیں گے یا آگے بڑھ کر اس چیلنج کا مقابلہ کریں گے؟ وقت آ چکا ہے کہ ایسے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس قائم کیے جائیں جہاں بہترین کنٹمپریری ایجوکیشن کے ساتھ ایتھزم، لبرلزم اور سائنٹزم کے پیدا کردہ سوالات کے جوابات بھی سکھائے جائیں۔ اپنی قوم کے بچوں اور خود اپنی نسلوں کا ایمان بچانے کے لیے ایسی ایجوکیشن دینا ہوگی جس سے ماڈرنزم کے پیدا کردہ تمام ڈاؤٹس دور کیے جا سکیں اور اسلام کی حقانیت اپنے اسٹوڈنٹس کے دل و دماغ میں راسخ کی جا سکے۔ الحمدللہ we are going to establish an unmatched and comprehensive educational institute. اس انسٹیٹیوٹ میں انٹرمیڈیٹ کالج ود اسلامک اورینٹیشن کورس، ٹیچرز اینڈ پیرنٹس ٹریننگ کورسز کی فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں گی۔ So come forward and support us in this great noble cause.